اور پھر فرمایا کہ سنو، قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور فرمایا کہ آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کرا دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس موقع پہ راوی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر ہم کیا لائے عمل اختیار کریں، ہمارا طرز عمل کیا ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا۔ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پہ لٹکائے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رائے حق سے نہیں ہٹے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا۔ یعنی اسلام کے اوپر مختلف قسم کے زمانے کی گردشوں سے اتار چڑھاؤ کے حالات آتے رہیں گے۔ یعنی ایسا بھی ہوگا کہ مسلمان حکمران اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب چھوڑ دیں اور ان کے پاس جو قوت اور طاقت ہو وہ ظلم کا کوڑا اس کے ذریعے سے برسائیں۔ تو ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اسلام کی چکی گھوم رہی ہے تو اس میں تم جس طرف قرآن ہو اسی طرف تم بھی رہنا۔ تو ناظرین محترم، آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو صورتحال یہی ہے کہ خود مسلمان حکمرانوں نے بھی اپنے ہاتھ سے اللہ کی کتاب کو، قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے اور ظلم کا کوڑا انسانیت کے پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ برسا رہے ہیں، اور غیر مسلم تو یہ کام کر ہی رہے ہیں۔ اور آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، مثلا افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اور پھر وہاں سے گوانٹانامو اور مختلف جیلوں کے اندر جو مسلمان گئے ان کے اوپر جو ظلم و تشدد کیا گیا، سوریہ اور فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، اور اس طرح مصر، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے اندر مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آج ایسے حالات میں بھی الحمدللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کا ساتھ دے رہے ہیں، وقت کے حکمرانوں کی آواز میں آواز نہیں ملا رہے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں میں نہیں ملا رہے ہیں، بلکہ وہ قرآنی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ اس کے لیے خواہ انہیں پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑے، وہ بخوشی اس کو چوم رہے ہیں، اور ہم اس کے نظارے کرتے ہیں، ان کے تذکرے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ آج بھی لوگ استقامت سے اس راستے میں ڈٹے ہوئے ہیں جس کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ تم لوگ قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے زندگی کا لائحہ عمل موجود ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں اور حالات جیسے بھی نامساعد ہوں ہم اللہ کی کتاب کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو اس راستے پر استقامت عطا فرمائے جو قرآن کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد